بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں فہیم احمد۔ اس وقت ہماری ریاست ایک گھبرائی ہوئی ریاست کی طرح فیصلے کر رہی ہے، لیکن اس گھبراہٹ میں ایسے فیصلے کرنا جس سے ریاست کے شہریوں کا دم گھٹنے لگے، وہ کسی صورت میں ریاست کے فائدے میں نہیں ہے، بلکہ الٹا اسے دلدل میں دھکیلتا ہے۔ اصل میں قومی سلامتی یا نیشنل سیکورٹی وہ ایک ایسا خود ساختہ ڈاکٹرائن ہے جس کو استعمال کر کے حکومتیں یا ادارے کوئی بھی جائز اور ناجائز کام کر لیتے ہیں۔ حکومت نے جب سے ISI کو شہریوں کی فون کال سننے یا ٹریس کرنے کی اجازت دی ہے، تو تب سے ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی ہے۔ یہ سارا معاملہ ہے کیا؟ اس کا اثر ہماری زندگیوں پر کیا ہوگا؟ ملکی حالات پر کیا اس کے اثرات آئیں گے؟ خود ISI پر کیا اثرات ہوں گے؟ آئیے سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 14 پڑھے، جو تحفظ فراہم کرتا ہے شہریوں کو۔ اس کے ساتھ اقوام متحدہ کی یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس کا آرٹیکل 12 بھی پڑھے، جو پرائیویسی کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ یعنی یہ دونوں کی خلاف ورزی ہے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ ایجنسی پہلے ایسا نہیں کر رہی تھی، اس پر الزام ہے کہ یہ ایسے پہلے بھی کرتی رہی ہے، لیکن حکومت کی جانب سے اجازت اس لیے دی گئی ہے تاکہ اس عمل کو قانونی کور دیا جائے، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اس حوالے سے کیس کی سماعت کے دوران جسٹس بابر ستار اس عمل کو غیر قانونی قرار دے چکے ہیں۔ دیکھیں، ایسا نہیں ہے کہ قومی سلامتی کے جو ادارے ہیں ان کو یہ کرنے کا حق حاصل نہیں ہے، وہ ملک اور عوامی سیکورٹی کے لیے ایسا کر سکتے ہیں، لیکن جیسے طاقت کا درست استعمال امن اور استحکام لاتا ہے، ویسے ہی جو اس کا غلط استعمال ہے وہ بے چینی اور انتشار لے کر آتا ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے نہ کہ جن کی سیکورٹی کے لیے انہیں کال ٹیپنگ کی سہولت دی گئی ہے یا انہیں رسائی دی گئی ہے، وہ الٹا ان کے ہی فون ٹیپ کرنا شروع کر دیں۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ عام شہری تو چھوڑ ہی دیں، یہاں وزیر اعظم، ججز، سیاستدانوں اور یہاں تک کہ ان کی بیگمات کی آڈیوز آتی رہی ہیں۔ لوگ جن شکوک کا اظہار کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسی وجہ سے ہے نا کہ جناب اگر وزیر اعظم، وکلاء، سیاسی رہنما، ججز کی ریکارڈنگ ہو سکتی ہے تو ہم کیا چیز ہیں؟ اگر آپ کو آڈیو لیک سے متعلق عدالتی کارروائی یاد ہو تو اس میں یہ بات سامنے آئی تھی کہ پاکستان میں ٹیلی کام جو کمپنیاں ہیں وہ لافل انٹرسیپٹ مینجمنٹ سسٹم نامی ایک مخصوص جو نظام ہے اس کے تحت خفیہ اداروں کو کسٹمرز کا ڈیٹا دیتی ہیں۔ عدالت کو بتایا گیا تھا کہ ٹیلی کام کمپنیوں نے پاکستانی خفیہ اداروں کو تقریباً 40 لاکھ کسٹمرز کے فون کالز، میسیجز اور ڈیٹا تک رسائی دی ہے۔ اب سمجھنے کی بات ہے کہ 40 لاکھ لوگ دہشت گرد یا مشکوک تو نہیں ہو سکتے نا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شاید دیگر بہت سے لوگوں کو اب بھی مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اب یہ جو ہو رہا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے، یہ وہ بھی سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اس کا اثر خود ISI کے ایمیج پر آئے گا۔ ایک وقت تھا جب ایجنسی کو قومی سلامتی کا ضامن سمجھا جاتا تھا، لیکن اب معذرت کے ساتھ پہیہ الٹا گھوم رہا ہے۔ دیکھیں، جیسا میں نے پہلے کہا کہ طاقت وہ قوت ہے کہ اگر اس کا مثبت استعمال کیا جائے تو فائدہ مند، ورنہ یہ استعمال کرنے والوں کو بھی تباہ کر سکتی ہے۔ آپ دیکھیں کیسے ایجنسی کو سوشل میڈیا پر ٹرول کیا جا رہا ہے، ان میں تنقید کی جا رہی ہے۔ خاص کر نوجوان نسل میں جو تاثر بن گیا ہے ایجنسی کا، وہ کسی صورت فائدہ مند نہیں ہے، نہ ایجنسی کے لیے اور نہ ملک کے لیے۔ حکومت کو آئے روز ایسے فیصلے کر رہی ہے جن سے یہ تشخص اور خراب ہو رہا ہے۔ دوسرا، خود حکومت پر اس کا اثر آئے گا۔ یاد رکھیں، آپ خود اس جال میں پھنسیں گے، بالکل ویسے ہی جیسے عمران خان صاحب نے کال ریکارڈنگ کے جواز پیش کیے، پھر اس کے بعد ان کی پارٹی نشانہ بنی، وہ خود نشانہ بنے، ان کی اہلیت تک نشانہ بنی۔ اب چاہے یہ حکومت بھی کال کے ریکارڈنگ کے جواز پیش کر رہی ہے، لیکن یہ خود بھی اس گڑھے میں گرے گی۔ دیکھیں، اسٹیٹ کا جو فرض ہے نا، وہ لوگوں کی نجی زندگیوں کا تحفظ ہے، نہ کہ الٹا خود اس کے دشمن بن جانا۔ اگر لوگوں کی پرائیویسی کے خاتمے کا دروازہ کھل گیا تو اس کی کوئی حد نہیں ہوگی۔ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ، اس قانون سے عوام پر انتہائی خطرناک سائیکولوجیکل ایفیکٹس ہوں گے۔ آپ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ کتنا اذیت ناک احساس ہوگا کہ آپ کو لگے کہ ہر وقت آپ مانیٹر ہو رہے ہیں، کوئی آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہیں، آپ آزادی سے کسی سے بات نہیں کر سکتے۔ جب ضرورت محسوس کی جائے گی تو آپ کی باتوں کو کٹ پیسٹ کر کے آپ کی عزت کو اچھالا جائے گا۔ یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، آپ پچھلے دنوں دیکھ چکے ہیں کہ کیسے آڈیوز لیک ہوئی اور کیسے ان باتوں کو مخصوص انداز میں پیش کیا گیا۔ تو آئندہ ایسا نہیں ہوگا، یا ہو سکتا ہے، یہ کس کی کیا گارنٹی ہے؟ جب یہ احساس ہوگا نا عوام کو، یا عوام محسوس کریں گے کہ جیسے وہ آزاد نہیں ہیں بلکہ 7,96,096 مربع کلومیٹر کی جیل میں رہ رہے ہیں، تو یہ ملک کے مفاد میں نہیں ہے۔ سب سے آخر میں سب سے اہم بات، ان دم گھٹنے والی پالیسیوں کے بعد کیا ہوگا؟ عوام کے پاس کیا آپشنز ہوں گے؟ میری رائے میں یا تو عوام اٹھ کھڑے ہوں گے یا ملک چھوڑ جائیں گے۔ میری نظر میں پہلا آپشن زیادہ بہتر ہے۔ یہ ریاست اس ملک کے عوام کی ہے، صرف جج، جنرل اور حکمران اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں۔ جس حد تک ہو سکتا ہے بولیے اپنے حقوق کے لیے، اس سے پہلے کہ حالات جو ہیں وہ مزید بدتر ہو جائیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اگلی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا، اگر ویڈیو ڈالا نہ آیا تو۔ بہت شکریہ۔